دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عجیب و غریب مذہب کی یا پھر کہے ایک رہسیمئی قوم کی جس کے ماننے والے روزہ تو رکھتے ہیں مگر افطار لال شراب سے کرتے ہیں، اور اگر کوئی شیطان کو برا کہہ دے جسے یہ لوگ طاؤسی ملک یا ملک طاؤس کہتے ہیں تو اس شخص کو یہ کافر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ موت کے بعد بھی دوبارہ موت کے قابل ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے کفن میں سکے رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اس شخص کے پاس جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بچ سکے۔ ان لوگوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے، اور یہ گوشت، مچھلی اور کچھ سبزیاں، یہاں تک کہ سلاد کی پتیاں تک نہیں کھاتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ ہے یزیدی لوگ۔ تو آخر یہ یزیدی ہے کون؟ ان کا اصل اتہاس کیا ہے؟ یہ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں سے الگ کیوں مانے جاتے ہیں؟ چلیے اس رہسیمئی اور دلچسپ قوم کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں یزیدی یا یزیزی قوم کی بڑی تعداد کردستان کے علاقوں میں رہتی ہے۔ ان کا سب سے مقدس مقام یعنی پوتر جگہ لالش نام کی ایک گھاٹی میں موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں یزیدی لوگ وہاں زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نسلی طور پر یہ لوگ کرد ہیں، لیکن کرد لوگ صرف یزیدی نہیں ہوتے بلکہ اس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی پائے جاتے ہیں۔ اتہاس کار آج تک اس مذہب کی اصل شروعات کو لے کر ایک مت نہیں ہو پائے ہیں، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یزیدی دھرم تقریباً 4000 سے 7000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس مذہب میں زورو ایسٹرینیزم، یہودیت، عیسائیت، اسلام اور صوفی مت کا کئی حد تک اثر ملتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس مذہب کے اصلی بانی یعنی فاؤنڈر کی تو ان کا نام تھا عدی بن مسافر، جو اسلامی اتہاس کے مشہور بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جنم 1072 یا 1078 عیسوی میں بغداد عراق میں ہوا تھا، اور 1162 عیسوی میں لالش میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر آج بھی لالش میں موجود ہے، جہاں ہر یزیدی کو سال میں ایک بار ضروری حاضری دینی ہوتی ہے۔ عدی بن مسافر نے لالش میں رہ کر یزیدی لوگوں کو اپنی باتیں سکھائی اور سمجھائی، اور یزیدی لوگوں نے انہیں اللہ کا روپ یا کہے خدا کا پنرجنم مان لیا، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، ایک بات یہاں پر کلیئر کر دوں، یزید بن معاویہ جس نے امام حسین کو کربلا میں شہید کروایا تھا، اس یزید کا اس یزیدی دھرم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزیدی نام آخر آیا کہاں سے ہے؟ اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی خود یزیدی لوگ اس نام کی ڈیٹیل بتا پائے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس مذہب کی اصلی جڑیں ایران میں رہی ہو، یا کم از کم یہ علاقہ ہی اس کا پہلا مرکز رہا ہو۔ پیارے دوستو، یزیدی مذہب کو ماننے والے لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں مگر اس کی سیدھا عبادت نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا مگر پھر پوری ذمہ داری 7 فرشتوں کو سونپ دی۔ انہی 7 فرشتوں میں سے سب سے بڑا فرشتہ تھا ملک طاؤس، جسے یزیدی لوگ خدا کا دوسرا روپ یعنی ستن یعنی شیطان مانتے ہیں، مگر خدا سے کم درجے کا، نعوذ باللہ۔ یزیدی کبھی بھی شیطان یا ستن شبد نہیں بولتے، بلکہ اسے عزت یا ڈر کی وجہ سے ملک طاؤس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے موروں کا بادشاہ یعنی کنگ آف پیکاک۔ یزیدی لوگ اپنے مقدس مقاموں میں مور کی مورتی رکھتے ہیں، جسے وہ اپنی زبان میں سنجک کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ملک طاؤس اور اس کے 7 فرشتوں نے اس دنیا کے تمام جانوروں کو پیدا کیا، اور چونکہ یہ ملک طاؤس کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی لیے وہ ان تینوں مذہبوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام،
عیسائیت اور یہودیت، کیونکہ یہ تینوں مذہب شیطان کو لعنت بھیجتے ہیں۔ یزیدی کہتے ہیں جب مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، تو وہ اسے اپنے خدا کی توہین مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والے مسلمانوں کو موت کا حقدار سمجھا جائے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ملک طاؤس 7 بار دنیا میں اوتار بن کر آیا اور ان 7 اوتاروں کی نشانی کے طور پر 7 سنجک یعنی مورتیاں آج بھی لالش میں رکھی گئی ہے۔ 1909 عیسوی تک 5 سنجک کے ہونے کا پکا ثبوت ملتا ہے۔ یزیدی مذہب کو ایک سیکریٹ ریلیجین یعنی گپت دھرم کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اصلی عقیدے اور رسمیں باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ 19ویں صدی تک یزیدیوں کے پاس کوئی لکھت مذہبی کتاب یا تاریخی دستاویز نہیں ہے۔ اسی دور میں ترکی بادشاہ نے یزیدی علاقوں میں مدد بھیجی اور انہیں اپنی فوج میں بھرتی ہونے کی دعوت دی، مگر یزیدیوں نے ایک لمبا خط لکھ کر جواب دیا جس میں 14 ایسی باتیں بتائی جن کی بنیاد پر انہوں نے مسلم آرمی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان 14 وجہوں سے ہی اتہاسکاروں کو یزیدی عقیدے کا اصلی پتہ چلا۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہر یزیدی کے لیے سال میں کم سے کم ایک بار ملک طاؤس کی تصویر دیکھنا ضروری ہے، جو ایسا نہیں کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ پیارے دوستو، یزیدی مذہب کے کچھ عقیدے اتنے عجیب اور سخت ہے جو شاید آپ کو حیرت میں ڈال دے۔ ہر یزیدی کے لیے سورج کی پوجا کرنا ضروری ہے، مگر ایک خاص شرط کے ساتھ۔ یہ سورج کی عبادت ایسی جگہ پر کرنی ہوتی ہے جہاں کوئی مسلمان، یہودی، عیسائی موجود نہ ہو۔ اگر اس شرط کے ساتھ سورج کی پوجا نہ کی جائے تو یزیدی کے نظر میں وہ شخص کافر یا بے دین ہو جاتا ہے۔ ہر یزیدی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور اپنے شیخ کے ہاتھ روز چومے۔ اگر کوئی یزیدی ایسا نہ کرے تو اسے بھی بے دین یعنی گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ اب سنیے ایک اور حیران کر دینے والا عقیدہ۔ اگر کوئی مسلمان نماز یا دعا میں کہتا ہے اے اللہ مجھے شیطان سے بچا، اور کوئی یزیدی یہ سن لے تو اس یزیدی پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس مسلمان کو قتل کر دے اور پھر خود کو بھی مار ڈالے، ورنہ اس کا خود کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور جب کوئی یزیدی مرتا ہے تو اس کے کانوں میں ملک طاؤس کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو یزیدی سمجھتے ہیں کہ اس انسان کی موت بے دین موت مانی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، جب یزیدی روزہ رکھتے ہیں تو روزہ توڑنے کا طریقہ بھی ایک دم الگ اور بے حد عجیب ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 2 سے 3 گلاس شراب یزیدی شیخ کے ہاتھوں سے پینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شراب کے بنا روزہ توڑ دے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں، یزیدیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی ٹوائلٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی حرام مانا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی یزیدی ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اسے بے دین یعنی کافر سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو بھی سمجھیے، یزیدی لوگ کالے سانپ کو بھی مقدس مانتے ہیں، چاہے وہ سانپ زہریلا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے مارتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جڑی ہوئی تھی ارارات پہاڑ پر تو کشتی میں ایک بڑا سا چھید ہو گیا تھا۔ اس وقت ایک سانپ نے اپنے جسم سے وہ سوراخ بند کر دیا تھا اور سارے جانوروں کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ اسی لیے یزیدی آج تک سانپ کو اپنا منہ بولا رہنما سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یزیدیوں کی سب سے مقدس جگہ لالش کی۔ یہاں لوگ رنگ برنگے ریشمی کپڑے باندھتے ہیں۔ ہر رنگ ایک فرشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب کوئی مراد پوری ہو جاتی ہے تو اس کپڑے کو کھول دیا جاتا ہے۔ لالش میں 25 خاص لوگ رہتے ہیں، جن میں ایک ہوتے ہیں پادری یعنی امام جیسا عہدہ۔
اس کے علاوہ وہاں ہوتے ہیں پجاری، منک یعنی سادھو یا فقیر کہہ لو، ایک راہبہ ہوتی ہے یعنی نن ہوتی ہے، اور کچھ خاص لوگ جنہیں کہتے ہیں سرونٹ آف دا ہاؤس یعنی گھر کے خدمتگار۔ یہ لوگ صفائی، عبادت گاہ کی دیکھ بھال اور آس پاس کے انجیر، اخروٹ اور زیتون کے جنگلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماننے والوں کے لیے مٹی اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ہر یزیدی کو چاہیے کہ لالش کی مٹی ہمیشہ اپنے پاس رکھے، مانو جیسے کوئی تعویذ ہو، اور یہی مٹی ان کے جنازے کے وقت بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اب وہ مٹی ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے مٹی کو مقدس پانی سے ملا کر گول گول مٹی کی گولی بنائی جاتی ہے، پھر مرنے والوں کی آنکھوں، کانوں اور منہ پر رکھ دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، تابوت میں سکے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد وہ انسان جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ساتھ لے جائے۔ یہ ایک بابولی روایت سے لیا گیا قدیم طریقہ ہے۔ اور آخر میں سرونٹ آف دا ہاؤس سفید دھاگوں کو جلاتا ہے، لوگوں سے دان لیتا ہے تاکہ بیمار ٹھیک ہو جائے، مرے ہوئے کو برکت مل جائے اور زندہ لوگوں کو اچھی قسمت۔ یزیدی لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزانہ 2 بار سورج کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے۔ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگتا ہے 365 زیتون کے تیل والے دیے جلائے جاتے ہیں۔ ہر دیا سال کے ایک دن کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے خدا کا نور اور سورج کی روشنی ہر دن زندہ ہو۔ روشنی صرف عبادت میں نہیں بلکہ موت میں بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ جب کوئی یزیدی مرتا ہے تو اسے ایسے دفنایا جاتا ہے اس کا چہرہ سورج کی طرف ہو، مگر افسوس ان عجیب اور جدا عقیدوں کی وجہ سے یزیدیوں پر صدیوں سے ظلم ہوتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ان پر ستم ہوا عثمان اول کے دور میں، جو عثمانی سلطنت کا بانی یعنی فاؤنڈر تھے۔ اتہاس میں لکھا گیا ہے کہ یزیدیوں پر 70 سے زیادہ بار قتل عام اور جینوسائیڈ ہوئے ہیں۔ سب سے آخری اور سنگین حملہ صدام حسین اور ISIS کے لڑاکوں نے کیا تھا۔ یزیدی مرد جو جمادانی ہیڈ ڈریس پہنتے ہیں، وہ پہلے پوری سفید ہوا کرتی تھی، مگر آج لال چیک والی بن گئی ہے۔ لال رنگ اس خون کی یاد دلاتا ہے جو یزیدیوں کا بہایا گیا۔ یزیدی لوگ نہ تو کسی اور مذہب والوں سے شادی کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو اپنا مذہب اپنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس پوری قوم کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے امیر کہا جاتا ہے، جو شیخ عدی بن نصیر کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بادرہ شہر میں رہتا ہے جو لالش سے صرف 20 میل کی دوری پر ہے۔ امیر کے خرچے کے لیے یزیدی لوگ اسے چندہ دیتے ہیں۔ دوسرا عہدہ ہوتا ہے شیخ، جو لوگوں کو مذہبی تعلیم دیتا ہے۔ تیسرا عہدہ ہوتا ہے فقیر، اور اس کے بعد 6 خاص مذہبی طبقے ہوتے ہیں: قوال، شاوش، قزاق، کبانہ، فکریہ، فراش۔ یزیدی لوگ پیغمبروں پر بھی یقین رکھتے ہیں، مگر ان کے مذہبی رواج باقی مذہبوں سے جدا ہے۔